اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین۔ نظریہ پاکستان ہماری اساس۔ ہر کام کا آغاز ایک خیال، ایک تصور سے ہوتا ہے جو کام کرنے والے کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ اسی خیال کو اس کام کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کام کو مکمل کرنے کے طریقے کو اس کا منصوبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا ایک نظریہ ہے، یعنی وہ تصور جو برصغیر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ابھرا اور ان میں یہ لگن پیدا کی کہ وہ پاکستان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں خیال یوں ہی نہیں ابھرا، اس کا ایک سبب نہیں بلکہ بہت سے اسباب تھے۔ آپ رہا سوال کے اسباب کیا تھے تو ان کا جواب نظریہ پاکستان کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ نظریہ راتوں رات کسی کے ذہن میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی اور ملک سے درآمد ہی کیا گیا تھا، بلکہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ سے ابھرا اور برطانوی دور میں حاصل ہونے والے تجربات کا نتیجہ ہے، جس کی بنا پر باشعور مسلمان رہنماؤں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر رہ سکے اور ان کے حقوق محفوظ رہے۔ مسلمانوں نے برصغیر کے علاقے پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کی۔ اس دور میں مسلمان حکمران اپنی ہندو رعایا سے نہایت منصفانہ سلوک کرتے رہے، مگر ہندوؤں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف تعصب، مکاری اور دھوکہ دہی کی پالیسی پر عمل کیا۔ اسی لیے جب انگریزوں نے تاجروں کے روپ میں اس علاقے پر حکومت قائم کر لی تو ہندوؤں نے کھل کر ان کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے غداری کی۔ ہندو بنیادی طور پر مسلمانوں کو غیر ملکی سمجھتے تھے۔ مسلمان رہنماؤں نے بڑی پرخلوص کوششیں کی کہ ہندو مسلمانوں کو اپنا ہم وطن گردانے اور زندگی کی ہر سطح پر ان میں باہمی تعاون اور متبادل احترام کے جذبات برقرار رہے، لیکن ہندو نے ذہنی اور عملی طور پر اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات سما چکی تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد وہ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے حکومت کا حق رکھتے ہیں اور مسلمان اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان کی رعایا بن کر رہیں گے۔ اسی لیے دو قومی نظریے کے تحت مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جہاں ہندو کی اکثریت ہو وہاں ہندو کی حکومت ہو۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ صدارت میں بیان فرمایا تھا۔ یہی بات چودھری رحمت علی نے لندن سے اور اسی بات کو قائد اعظم نے لاہور میں 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں ایک قرارداد کی صورت میں منظور کروایا، جسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کے ذریعے مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ جہاں مسلمان اکثریت اس سے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان اکثریت میں ہونے کی وہ ان کی رعایا بن کر رہیں گے۔ 14 اگست 1947 کے دنیا کے نقشے پر ایک آزادی اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے مغربی وجود میں آ گئی۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام۔